بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء طالبات، آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، لستنہ، تم نہیں ہو، کاحدٍ، کسی ایک کی طرح، من النساء، عورتوں میں سے، ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری کرو، فلا تخضعن، تو ملامت نہ کرو، بالقول، قول میں یا گفتگو میں، فیطمع الذی، کہ لالچ کرے وہ جو، فی قلبہ، اس کے دل میں، مرض، مرض ہے، وقلنا، اور بات کرو تم، قولا، بات، معروفہ، اچھی۔ یا نساء النبی، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کرے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ عزیز طلباء طالبات، یہاں سے آخر پیراگراف تک کی آیات وہ ہیں جن سے اسلام میں پردے کے احکام کا آغاز ہوا ہے۔ ان آیات میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کیا گیا ہے، مگر مقصود تمام مسلمان گھروں میں ان اصلاحات کو نافذ کرنا ہے۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اس پاکیزہ طرز زندگی کی ابتدا ہوگی تو باقی سارے مسلمان گھرانوں کی خواتین خود اس کی تقلید کریں گی، کیونکہ یہی گھر ان کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ بعض لوگ صرف اس بنیاد پر کہ ان آیات کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے، یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ احکام انہی کے لیے خاص ہیں، لیکن آگے ان آیات میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اسے پڑھ کر دیکھ لیجئے، کون سی بات ایسی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے لیے خاص ہو اور باقی مسلمان عورتوں کے لیے مطلوب نہ ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہو سکتا تھا کہ صرف ازواج مطہرات ہی گندگی سے پاک ہوں اور وہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور وہی نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ دیں؟ اگر یہ منشا نہیں ہو سکتا تو پھر گھروں میں چین سے بیٹھنے اور تبرج جاہلیت سے پرہیز کرنے اور غیر مردوں کے ساتھ دبی زبان سے بات نہ کرنے کا حکم ان کے لیے خاص کیسے ہو سکتا ہے، اور باقی مسلمان عورتیں اس سے کیسے بری ذمہ ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی معقول دلیل ایسی ہے جس کی بنا پر ایک ہی سلسلہ کلام کے مجموعی احکام میں سے بعض کو عام اور بعض کو خاص قرار دیا جائے؟ رہا یہ فکرہ کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو اس سے بھی یہ مطلب نہیں نکلتا کہ عام عورتوں کو تو بن ٹھن کر نکلنا چاہیے اور غیر مردوں سے خوب لگاوٹ کی باتیں کرنی چاہیے۔ البتہ تم ایسا طرز عمل اختیار نہ کرو، بلکہ اس کے برعکس یہ طرز کلام کچھ اس طرح کا ہے جیسے ایک شریف آدمی اپنے بچے سے کہتا ہے کہ تم بازاری بچوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں گالی نہ بکنی چاہیے۔ اس سے کوئی عقل مند آدمی بھی کہنے والے کا یہ مدعا اخذ نہ کرے گا کہ وہ صرف اپنے بچے کے لیے گالیاں بکنے کو برا سمجھتا ہے، دوسرے بچوں میں یہ عیب موجود رہے تو اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عزیز طلباء طالبات، مزید جانیے، یعنی بعض ضرورت پیش آنے پر کسی مرد سے بات کرنے میں مضائقہ نہیں ہے، لیکن ایسے مواقع پر عورت کا لہجہ اور انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے دل میں بھی کبھی یہ خیال نہ گزرے کہ اس عورت سے کوئی اور توقع بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں لوچ نہ ہو، اس کی باتوں میں کوئی لگاوٹ نہ ہو، اس کی آواز میں دانستہ کوئی شیرینی گھلی ہوئی نہ ہو جو سننے والے کے جذبات میں انگیخت پیدا کر دے اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت دلائے۔ اس طرح گفتگو کے متعلق اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ یہ کسی ایسی عورت کو زیب نہیں دیتا جس کے دل میں خدا کا خوف اور بدی سے پرہیز کا جذبہ ہو،
دوسرے الفاظ میں یہ فاسقات و فاجرات کا طرز کلام ہے، نہ کہ مومنات متقیات کا ہے۔ اس کے ساتھ اگر سورہ نور کی وہ آیت بھی دیکھی جائے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ زمین پر اس طرح پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو، تو رب العالمین کا صاف منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں خواہ مخواہ اپنی آواز یا اپنے زیوروں کی جھنکار غیر مردوں کو نہ سنائیں، اور اگر باضرورت اجنبیوں سے بولنا پڑ جائے تو پوری احتیاط کے ساتھ بات کریں۔ آیت نمبر 32، وَقَرْنَ اور قرار پکڑو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرتی پھرو، تبرج الجاہلیت الاولیٰ اگلے زمانے کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، انما بے شک نہیں، یرید اللہ اللہ چاہتا، لیذہبا تاکہ دور کر دے، عنکم الرجس تم سے ناپاکی، اہل البیت اے اہل بیت، ویطہرکم اور تمہیں پاک صاف کر دے، تطہیرا خوب پاک صاف، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولیٰ واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور اپنے گھروں میں جمی بیٹھے رہو اور گھروں سے باہر مت نکلو، اور وقار سے رہو، اور کفار کے دستور کے مطابق باریک لباس پہن کر زیب و زینت مت کرو، اور تم پانچوں نمازوں کی پابندی کرو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کرو، اور تمام نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیوں، اللہ تعالیٰ کو ان احکام سے یہ منظور ہے کہ تم سے گناہ کی آلودگی کو دور رکھے اور تمہیں نافرمانیوں سے پاک صاف رکھے۔ آیت نمبر 34، وَاذْكُرْنَ اور تم یاد رکھو، ما یتلیٰ جو پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ اور حکمت، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، لطیفاً باریک بین، خبیرا باخبر۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ طالبات اس آیت کے متعلق مزید جانیے، اور تم آیات قرآنیہ اور اوامر و نواہی، حلال و حرام کے احکام کو یاد رکھو جس کا تمہارے گھروں میں چرچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا اور تمہارے اعمال سے پورا باخبر ہے۔ یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت تمہیں طلاق دینے کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے اور تمہاری نیکیوں سے واقف ہے۔ اس طلبہ طالبات، اب ہم الکلمات والتراکیب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ جتنے بھی الفاظ کے معنی ہیں یہ سب ہم نے اپنے سبق میں پڑھ لیے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو ذہن نشین کروا دیتی ہوں۔ تریدنا تم چاہتی ہو، امتعکن میں تمہیں کچھ مال دوں، سراحاً رخصتی، یقنت فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا، لستن تم نہیں ہو، فلا تخضعن بالقول دبی زبان سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، قرنا تم ٹھہری رہو، الرجس ناپاکی، تعالینا تم آؤ، اسرحکن میں تمہیں رخصت کروں، اعدّ تیار کیا، ضعفین دگنا، اعتدنا ہم نے مہیا یا تیار کر رکھا ہے،
ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، لا تبرجنا، زینت یا سجدج نہ دکھاتی پھرو، لیذہب عنکم، تم سے دور کرے یا لے جائے۔ طالبات، آپ نے آیت نمبر 32 تا 34 اور الکلمات والتراکیب کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔